حج کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ محترم حضرات، کسی بھی چیز کی فضیلت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس طرف لوگوں کا رجحان ہو، لوگوں کے دل میں اس کی تڑپ پیدا ہو، اس کے لیے ایک عشق پیدا ہو کہ جب اس کی فضیلت کو لوگ سنیں گے تب اس کی تڑپ لوگوں کے دل میں پیدا ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ تمہارے رب کے لیے حج اور عمرہ کرو، کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ جس کے اوپر ہر انسان کے اوپر صاحب نصاب ہونے کے بعد اس کے اوپر جب بھی حج واجب ہو جائے تم اس واجب کو ادا کرو۔ اور یہ حج یہ ہمارے ارکان اسلام میں سے ایک ارکان بھی ہے، تو اس کی حدیث میں بڑی ساری فضیلتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو چیز نکل جائے اس کی بھی اتنی عظمتیں ہوتی ہیں، اس کے اتنے کمالات و برکتیں ہوتی ہیں، اسے اتنی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس حج کے بارے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ساری حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ہمارے پیارے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے حج کیا اور اس حج کے درمیان وہ گناہوں سے بچتا رہا، اس نے گناہوں سے پرہیز کیا، تو وہ جب حج کر کے واپس لوٹے گا تو وہ اس طرح ہوگا جیسے ماں کی شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کہاں اس پیدا ہونے والے بچے کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں، وہ بالکل صاف ستھرا ہو کے دنیا میں آتا ہے۔ کہاں جو بندہ اس طرح حج ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اسی طرح پاک و ستھرا کر دیتا ہے کہ جس طرح وہ ابھی ماں کے شکم سے نکلا ہو، کہ جو ماں کے شکم سے بچہ نکلا ہوتا ہے اس کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، کہ ابھی تک وہ بلاغت تک نہیں پہنچا ہے، وہ بالغ نہیں ہوا ہے۔ کہاں کوئی بندہ اس طرح حج ادا کر کے آئے کہ وہ گناہوں سے بچتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اسی طرح پاک و صاف ستھرا کر دیتا ہے جیسے ماں کے شکم سے وہ پیدا ہو کے آیا تھا۔ تو یہ حج کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں اور بڑی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے کہ جو بندے حج کے لیے جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو کس وقت ارشاد فرمایا تو کہا جب ان کا نزع کا وقت قریب آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نزع کا وقت قریب آیا، جب آخری سانسیں بچی تھی، اس وقت ان کی اولاد، ان کی آل و عیال ان کے پاس تھے۔ آپ نے ان سب سے کہا کہ میرے بچوں میں تمہیں ایک حضور کی حدیث بتانا چاہتا ہوں، میں ایک حضور کی حدیث تمہیں بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بتائیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو کہا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ کوئی بندہ مکہ مکرمہ سے چلے اور حج کے لیے کعبۃ اللہ تک جائے اور حج کر کے پھر مکہ واپس پلٹ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ایک قدم کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور کہا وہ نیکیاں بھی ایسی نیکیاں ہیں جو نیکیوں کا ثواب حرمین شریفین میں عطا کیا جاتا ہے۔ تو کہا وہ کیسی نیکیاں ہوتی ہیں؟ تو کہا کوئی بندہ حرم میں رہ کر ایک نیکی کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو گویا وہ بندہ جو مکہ سے پیدل چلے اور کعبۃ اللہ تک پہنچے اور حج کے ارکان کو ادا کرے، اس کے ہر ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کہا یہ حج کرنے والوں کی فضیلتیں ہیں۔ اور
ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کعبہ اللہ کے سامنے پہنچے، کعبہ معظمہ کے سامنے پہنچے، دیکھا کئی سارے لوگ، کئی لاکھوں کا مجمع ہے، سب لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں، کچھ دعاؤں میں مصروف ہیں، کچھ نمازوں میں مصروف ہیں۔ تو وہ زاروں قطار رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تمام دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے پتا کہ تمہاری ساری دعائیں رب نے قبول کر لی ہے؟ تمہیں یہ معلوم کیسے ہوا کہ اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا اور تمہاری ساری دعاؤں کو قبولیت مل چکی ہے؟ تو کہا کہ اتنے سارے لوگ ہیں۔ ایک مثال دے کے سمجھایا کہ کسی کے در پر بندہ اکیلا جائے تو وہ اس کی بات کو ماننے کو تیار ہو بھی سکتا ہے اور نہ بھی ہو۔ کہا اسی بندے کے چوکھٹ پر اگر کئی لاکھ لوگ جمع ہو جائے اور پھر اس سے کوئی بات کرے، کوئی چیز اس سے طلب کرے تو وہ ضرور عطا کر دے گا۔ اگر میرا رب تو اتنا کریم ہے کہ کوئی ایک بندہ اس کی چوکھٹ پہ آ جائے اور آنسوؤں کو بہانے لگ جائے اور اس کے سامنے گڑ گڑائے التجائے کرے تو وہ رب اس ایک بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو اس کا بیت اللہ ہے، یہ تو اس کا گھر ہے۔ کہا یہاں اتنے لاکھ لوگ جمع ہوئے ہیں اور یہ تمام لوگ جب دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو ضرور قبول کر لے گا۔ کہا وہ تو ایک ہی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے، یہاں تو کئی لاکھوں کا مجمع ہے، کئی لاکھ لوگ ہیں۔ یہ تمام لوگ جب اس کے حضور التجائیں کریں گے تو وہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اس نے ہماری تمام مرادوں کو ضرور پورا کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حج کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، حج کی فضیلت کے حوالے سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروز محشر کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں ان لوگوں نے حج ادا کیا ہے، حج کی فضیلت کے عوض میں انہیں جنت میں داخل کر دو۔ تو کہاں اتنا کہاں جائے گا تو وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، وہ لوگ رب کے حضور التجا کریں گے کہ مولا ہم تو غریب تھے، ہم تنگ دست تھے، ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہ تھا کہ ہم حج ادا کر سکیں، ہم نے تو حج کو ادا نہیں کیا ہے، لیکن آج تو ہمیں حج کی فضیلت کی وجہ سے جنت میں بھیج رہا ہے، مولا یہ کیا بات ہوئی؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے لوگوں جب لوگ حج کے لیے جا رہے تھے اس وقت تم بھی وہاں موجود تھے، جب وہ لوگ مدینے کے سفر کو جا رہے تھے، مکہ معظمہ کے لیے جا رہے تھے، کیا تمہارے دل تڑپ نہیں رہے تھے؟ تو کہا ہاں رب ہمارے دل بڑے تڑپتے تھے کہ ہم بھی کعبہ معظمہ جائیں، تیرے محبوب بندوں کی اداؤں کو ہم بھی ادا کریں اور حج مقبول کی دعائیں تیرے حضور دعا مانگے، لیکن مولا ہم جا نہ سکتے تھے، لیکن ہمارا دل بڑا تڑپتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ لوگوں تم لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ تم بھی حج کو ادا کر لو، تمہارے دل میں حج کے لیے یہ تڑپ پیدا ہوئی تھی، آج تمہارا رب اسی طرف کے عوض میں تمہیں حج مقبول کا ثواب بھی عطا کرتا ہے اور اسی ثواب کے عوض میں تمہیں جنت میں بھی داخل فرماتا ہے۔ یہ رب کی رحمتیں ہیں کہ جو بندہ صرف حج کو جانے کے لیے تڑپتا رہے، مچلتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اسے بھی جنت الفردوس میں داخل فرماتا ہے۔ یہ اس رب کی کرم نوازیاں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے دلوں میں کعبہ معظمہ کی طلب ہو، جن کے دلوں میں یہ آس ہو، ہر وقت یہ مچلتے رہے کہ کوئی موقع ایسا آ جائے کہ مولا ہمیں بھی اپنی چوکھٹ پہ بلا لے، ہمیں بھی اپنے دربار میں بلا لے، ہمیں بھی اپنے گھر کی دیدار کرا دے، ہمیں بھی اس کعبہ معظمہ کے غلاف کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی یہ مقام عطا فرماتا ہے اور انہیں بھی یہ
شرف اور دولت اللہ تبارک و تعالیٰ حاصل فرماتا ہے۔ اور ایک بڑی ہی بابرکت حدیث ہے، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے، جب وہ حاجی بن کے آ جاتا ہے تو بروز محشر جب قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک حاجی 400 اس کے خاندان کے افراد کی سفارش فرمائے گا۔ کہا جو بندہ حج کر کے آ جائے وہ اکیلا بندہ اس کے خاندان میں سے 400 بندوں کی سفارش فرمائے گا، رب کے حضور ان کی شفاعت کے لیے درخواست بھیجے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ جو حج کر کے آئے ہیں یہ کتنا بڑا ارکان ادا کر کے آئے ہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عام سا حج ان بندہ جب حج کر کے آ جائے تو اللہ اسے یہ دولت عطا کرتا ہے، اسے یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ بروز محشر وہ اپنے خاندان میں سے 400 افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا، ان کی شفاعت کرے گا، ان کی سفارش رب کے حضور کرے گا۔ تو جو لوگ کعبۃ اللہ کا حج کر کے آئے ہیں، جو حج کے ارکان کو ادا کر کے آئے ہیں، وہ اپنے گربانوں میں دیکھیں کہ تمہیں رب نے جب حج کر کے تم واپس پلٹے ہو تو تمہیں رب نے پاک ستھرا بنا کر بھیجا ہے، اس طرح کا صاف ستھرا کہ جیسے کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل صاف ستھرا ہو کے آتا ہے۔ کہا اسی قدر حاجیوں تم بھی اسی قدر، تم وہاں سے جب لوٹے ہو تو اسی طرح پاک اور صاف ستھرا ہو کے لوٹے ہو، اور تمہیں بھی رب نے یہ کمالات عطا کیے ہیں، تو کیا تمہارا حج سے آنے کے بعد تمہاری زندگیوں کو تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تمہیں رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تمہیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ جب رب نے تمہیں اتنے کمالات عطا کیے ہیں، اتنے مرتبے عطا کیے ہیں، تو اس کے بعد تمہیں بھی تو اس طرح زندگی گزارنی ہوگی کہ جیسی رب نے تمہیں گزارنے کا حکم دیا ہے، جیسا وہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح تمہیں اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ حج کر کے آنے کے بعد بھی اسی قدر گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اسی طرح گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ایسے ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں کہ جسے دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی دیکھ کر جسے شرم آ جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو حج مقبول عطا کرنے کے بعد بھی اس طرح وہ یہ معاشرے میں گھومتے ہیں جیسے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے جب اتنے مقام و مرتبے تمہیں عطا کیے ہیں، اس قدر تمہیں مال و دولت عطا کی ہے کہ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر بندہ کوئی حج ادا کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی برکتیں عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں بڑی فراوانیاں عطا فرماتا ہے، اس کی رزق میں بڑی برکتیں عطا ہوتی ہے۔ کہاں اتنی برکتیں رب نے تمہیں حج کے عوض میں عطا کی ہے، تو اب اس حج کو ادا کرنے کے بعد اس طرح اپنی زندگیوں کو بھی گزارو۔ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری آ چکی ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مقام و مرتبوں سے نوازا ہے، تو اس کے بعد اس کے حضور اس طرح پیش آئیں جیسے اس کے فرما بردار بندے پیش آتے ہیں، جس طرح اس کے نیک بندے اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ تو خدا را جو حج کر کے آئے ہیں یا جو حج کرنے کی جنہیں یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی ہے، وہ لوگ ہر وقت مکہ معظمہ کے دیدار کی تڑپ کو اپنے سینوں میں رکھیں کہ یہ ایسی تڑپ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حج کے لیے تڑپنے والے بندے بھی بڑے پسند ہیں، اس کے تڑپنے کے عوض میں بھی اللہ انہیں بڑی مقام و مرتبے اور بڑی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کئی سارے بندوں نے کس طرح حج کیے ہیں۔ ایک بندے کو کسی نے دیکھا کہ وہ حج اس طرح کر رہا ہے کہ وہ حج کے سفر پر اپنے گھر سے نکلا ہے، اس کا معمول یہ ہے
کہ وہ 2 قدم چلتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، پھر 2 قدم چلتا ہے، اس کے بعد پھر سے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ اسی قدر وہ نمازیں ادا کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ تم کس طرح سے گزرتے ہو، یہ تمہارا کیسا انداز ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس رب نے مجھے منتخب فرمایا ہے، مجھے اپنی چوکھٹ پر بلایا ہے، تو میں اس کے شکر ادا کرنے کے عوض میں یہ اپنے طریقے کو میں نے اس طرح ڈھال لیا ہے کہ میں ہر 2 قدم پر اس کے شکرانے کے لیے 2 رکعت نفل نمازیں ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے اس قدر اس کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتے ہیں اور اس طلب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، لیکن لوگوں میں یہ بھی بتاؤ، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں ان کا اجر بھی بہت برا ہے۔ آپ لوگ یہ بھی سماعت فرمائیں کہ جو بندے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں ان کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ کہاں ایک بزرگ مکہ معظمہ میں حج کے لیے تشریف لائے، حج کے ارکان ادا کیے، رات کو جب سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی حاضری ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مولا تو نے یہاں اتنے حاجی آئے ہیں، کئی لاکھ حاجی آئے ہیں، ان میں سے تو نے کتنوں کا حج قبول فرمایا؟ تو اس کے حضور سے آواز آتی ہے کہ ہم نے تمام حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے سوائے ایک بندے کے، ہم نے ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے حج کو میں نے قبول نہیں کیا ہے۔ تو آپ صبح ہوتے ہی اس بندے کی تلاش میں نکلے، اس بندے کی تلاش کرنے لگے۔ جب تلاش کرتے کرتے اس تک پہنچے تو کچھ لوگوں سے پوچھا تو کہا تم جس بندے کی تلاش کر رہے ہو یہ تو بڑا نیک اور پابند اور صالح بندہ ہے، اس نے تو اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، یہ کئی سالوں سے تقریباً 24 سالوں سے حج کے لیے آتا ہے، یہ اس کا 24واں حج ہے، یہ ہر سال حج کے لیے بھی آتا ہے، یہ بڑا نیک بندہ ہے۔ یہ اللہ کے محبوب ولی جب اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو کہا میں صرف تمہاری ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا پھر پوچھا آپ بتائیں تو صحیح آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے کیوں ہیں؟ آپ کا ملنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں صرف میں تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، صرف تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر اس شخص نے عرض کیا کہ بتائیں آپ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ تو کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میں نے تمام حاجیوں کی حج کو تو قبول کیا ہے لیکن تمہارے حج کو رب نے قبول نہیں کیا ہے، تمہارے حج کو رب تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا ہے۔ تو وہ شخص رونے لگا، کہا ہاں مجھے یقین تھا کہ تم ضرور مجھ سے یہی کہنے آئے ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بتا تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ کہ اس نے کہا کہ میں 24 سالوں سے حج کے لیے آتا ہوں لیکن جب مجھے آخری وداعی طواف کرنا ہوتا ہے لیکن اس طواف سے پہلے کوئی اللہ کا ولی میرے پاس آتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ تو واپس پلٹ جا، تیرے حج کو رب نے قبول نہیں کیا ہے، تمہارے حج کو رب نے قبول نہیں فرمایا ہے، تم واپس اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ کہا یہ میرا 24واں حج ہے، کہا اس بار بھی تم نے آ کے مجھ سے کہا ہے کہ میرے حج کو رب نے قبول نہیں فرمایا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہاری ایسی کون سی خطا ہے کہ جس کے عوض میں رب تبارک و تعالیٰ تمہارے حج کو قبول نہیں فرماتا ہے؟ تو شخص نے کہا کہ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ اگر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم بھی مجھ سے نفرت کرنے لگو گے، اگر میں وجہ بتا دوں تو تمہارے دل میں بھی میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو کہا تم بتاؤ تو صحیح، مجھے جاننا ہے کہ تم نے ایسی کون سی بات کی ہے۔ تو کہا میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والدہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو کہا کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو کہا رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑا مال و دولت عطا کیا تھا، بڑا مال و دولت سے ہمیں نوازا تھا۔ تو کہا جب اتنا سارا مال و دولت مجھے ملا تو میں عیاش بن گیا، میں فحاشی کرنے لگا، گناہوں میں مبتلا ہو گیا، شراب نوشی کرنے لگا،
میں شراب پی پی کر گھر واپس آتا، لیکن ایک مرتبہ جب رمضان کا مہینہ تھا، میں عصر کے وقت شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھر آیا، اور جب میں گھر آیا تو میں نے گھر آ کر ماں سے کھانا طلب کیا کہ ماں مجھے کھانے کو دے، مجھے بھوک لگی ہے، لیکن مہینہ رمضان کا تھا۔ تو میری ماں نے مجھ سے اتنا کہا کہ آگے تو کس حال رب کا نافرمان ہو چکا ہے کہ تو رمضان کے روزے تو نہیں رکھتا ہے، لیکن رمضان کا ادب تو کر لیا کر، اس وقت کھانے کو طلب نہیں کیا کرتے ہیں، ابھی تو تمام روزے دار روزے سے ہوں گے، تو اس وقت تو کھانا مانگتا ہے۔ کہا میری ماں نے جب اتنی بات کہی تو میں نے میری ماں کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا، اور جب میں نے تھپڑ مارا تو میری ماں اس وقت تندور میں روٹیاں سیک رہی تھی، میری ماں اس تندور کے اندر گر جاتی ہے اور آگ میں جلنے لگتی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مجھے ایک کمرے کے اندر قید کر دیا، پھر میں اس کمرے کے اندر تھا اور میں نے باہر بڑی آوازیں سنی، میں نے بڑے لوگوں کے شور کو سنا، میں اس رات نشے میں دھت ہو کر سو گیا۔ جب دوسرے دن دوپہر کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی سامان پیک کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیوی تو کیوں جا رہی ہے، تو اپنا سامان کیوں پیک کر رہی ہے؟ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی ماں کے قاتل کے پاس ایک گھڑی پر نہیں ٹھہر سکتی، کہ جس بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کیا ہو میں اس بیٹے کے پاس ایک گھڑی تک ٹھہرنا نہیں چاہتی ہوں، میں اپنی ماں کے گھر واپس پلٹ رہی ہوں۔ کہا بتا میری ماں کہاں ہے؟ تو اس بیوی نے کہا کہ تمہاری ماں کو تو دفن بھی کر دیا گیا ہے، اسے تو تدفین کر دیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اپنی ماں کا آخری چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، میں اپنی ماں کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا۔ تو اس بیوی نے کہا کہ تیری ماں نے ہم سے آخری کلمات یہ کہے تھے کہ میرے چہرے کو میرے بیٹے کو نہ دکھانا، اسے میرے جنازے تک کو دیکھنا نصیب نہ ہونے پائے، اسے ہرگز اسے دیکھنے نہ دینا۔ کہا اس کے بعد میں نے ان تمام مال و دولت کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور میری راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، اور میرے دن اللہ کے راہ میں روزے رکھ کے گزرتے ہیں۔ میں پورا دن اس کے لیے روزے رکھتا ہوں اور پوری رات اس کی عبادت کرتا ہوں، اور یہ 24واں حج ہے۔ میں ہر سال حج کے لیے آتا ہوں اور پورا حج رو رو کر گر گرا کر توبہ کرتا ہوں، لیکن حج کے آخری موقع میں مجھے کوئی اللہ کا ولی آ کے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے حج کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے، تم اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ۔ اس بزرگ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے ایک تماچا اس نوجوان کے منہ پر مارا، کہا تجھے شرم آنی چاہیے، یقیناً تیرا یہی انجام ہے، تجھے تو توبہ ملنے والی نہیں ہے، تو کتنی بھی توبہ کر لے تو نے اپنی ماں کو ہلاک کیا ہے، تو نے اپنی ماں کو مارا ہے، تجھے تو یہی انجام ہونا چاہیے، تیری تو اللہ ہرگز توبہ کو قبول نہیں کرنے والا۔ پھر وہ اللہ کے ولی واپس پلٹتے ہیں، اور جب رات کو آ کے سوتے ہیں تو رات کو خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی دیدار کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ولی تم نے اسے یہ کیوں کہہ دیا کہ تمہاری توبہ کو رب قبول نہیں کرے گا؟ ارے اسے تو جنت میں داخلہ ملنے والا ہے، وہ تو ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اس ولی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کس صحیح ہے، وہ کیسے اسے جنت کیسے ملنے والی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بروز محشر اس کی ماں اس کے خلاف ایک کیس درج کرے گی، اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کرے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس نے میری نافرمانی کی ہے اور اس نے مجھے جلا جلا کر مارا ہے، کہاں اسے رب تبارک و تعالیٰ تو اسے سزا دے۔ تو کہاں اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ اس کی ماں سے کہے گا کہ تو اسے سزا دلوانا چاہتی ہے؟ تو ماں کہے گی ہاں اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتوں کو حکم دے گا، اس کے فرشتوں کو کہے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو کہا فرشتے اس بیٹے کو پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے۔ تو کہا اس وقت وہ بیٹا پلٹ پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوگا، پلٹ پلٹ کر اپنی ماں کی جانب دیکھ رہا ہوگا۔ تو کہا پھر جب وہ دوزخ کے قریب پہنچ جائے گا،
اس کے بعد وہ بیٹا اپنی ماں سے کہے گا اے ماں جب دنیا میں مجھے تکلیف ہوتی تھی تجھے بڑا درد ہوتا تھا تجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی تجھ سے میری تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی اے ماں یہ لوگ جلانے لے جا رہے ہیں بڑا جلا کر ماریں گے مجھے اے ماں تو میری تکلیف کو کس طرح برداشت کر سکتی ہے تو پھر وہ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے گی اے مولا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے اب تو بھی اسے معاف فرما کہا یہ ماں کی ممتا ہوگی یہ ماں کی ممتا کی نعمت ہوگی کہ جس کے عوض میں اس گنہگار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا جو ماں باپ کے نافرمان ہیں کہا وہ بھی کتنے بھی حج کر لے لیکن ان کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے ان کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول نہیں فرماتا ہے اور حضور علیہ السلام سے ایک عورت نے پوچھا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کہیں سفر کر رہے تھے تو ایک عورت نے پوچھا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گود میں اس کا بچہ تھا تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس بچے کے لیے بھی حج ہے کیا اسے بھی حج کرنا ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کے لیے بھی حج ہے اگر یہ کر سکے اگر یہ ان ارکان کو ادا کر سکے تو اس کے لیے بھی حج ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرا بچہ حج ادا کرے گا یہ تو ابھی نابالغ ہے اس کے حج کا ثواب اسے نہیں ملے گا بلکہ تجھے ملے گا کہا وہ بچہ حج ادا کرے گا لیکن اس کے حج کا ثواب اس کے والدین کو عطا کیا جائے گا مفسرین کرام نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ جتنے بھی بچے جب نابالغ ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں وہ بچے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہیں جو بھی نمازیں پڑھتی ہیں جو بھی روزے رکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے پورے روزے کرتے ہیں کئی روزے وہ رکھتے ہیں اور اتنی بھوک و پیاس کی شدت کو وہ برداشت کرتے ہیں لیکن آپ تو جانتے ہیں ان بچوں کی نیت میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے کسی کو دکھانا ان کی مقصد نہیں ہوتا ہے ان کو تو صرف روزہ رکھنا ہوتا ہے کہ وہ پاک صاف ستھرے روزے ہوتے ہیں ان روزوں کا ثواب بھی ان کے والدین کو دیا جاتا ہے ان کے والدین کے نامہ اعمال میں اس ثواب کو شمار کیا جاتا ہے اس لیے اپنے بچوں کو نمازیں پڑھائیں جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو نمازیں پڑھائیں نمازوں کی عادت ڈالیں انہیں قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیں انہیں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ثواب بھی ان کے والدین کو عطا فرماتا ہے کہ ابھی تو یہ نابالغ ہیں ان کے اوپر کوئی نماز فرض نہیں کوئی روزہ فرض نہیں ہے کوئی عبادتیں ان کے اوپر لازمی نہیں ہے یہ تو ان کے بالغ ہونے کے بعد ہے لیکن جو بھی عبادتیں وہ بچپنے کے عالم میں کرتے ہیں ان تمام عبادتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں انہیں قرآن مجید کا علم سکھائیں انہیں اسلام کی تبلیغ دیں اور انہیں نمازوں کی پابندی کے لیے کہیں انہیں نمازوں کے لیے کہیں کہ کیا پتا ہو کہ ان کی یہ پاک صاف ستھری نمازیں ان کی ایک نماز بھی ہماری شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ ایک ایسی نماز بھی ہمارے نامہ اعمال میں داخل ہو جائے کہ جس کے اندر کوئی ریا نہیں ہے کوئی دکھاوا نہیں ہے آج اگر ہم کچھ عبادتیں کرتے ہیں تو اس کے اندر ہماری ریاکاریاں بھی شامل ہو جاتی ہے لوگوں کو دکھانا بھی مقصد ہوتا ہے کئی ساری ہماری نیتیں ہوتی ہیں نیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ کوئی بھی عبادت کرے اس کی خالص نیت یہ ہونی چاہیے یہ میری عبادت جو ہے یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اگر یہ عبادتیں کسی اور کو دکھانے کے لیے بندہ کرتا ہے کسی اور کے لیے کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اصغر کہا ہے چھوٹا شرک اسے کہا جاتا ہے کہ بندہ کسی کو دکھانے کے لیے کرے بندہ کسی کو دکھانے کے لیے کسی کو بتانے کے لیے اور اپنی واہ واہی کرانے کے لیے وہ عبادتیں کرے
تو بغوث محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو سے بھی فرما دے گا کہ تمہاری عبادتیں جو تم نے ریاکاریوں کے لیے کی ہے، تم نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کی ہے، جاؤ تم نے جتنی عبادتیں کی ہیں ان تمام کا اجر بھی ان بندوں سے لو کہ جنہیں تمہیں دکھانے کے لیے وہ عبادتیں کی ہیں، وہ عبادتیں تم نے میری رضا کی نیت سے نہیں کی ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں کریں اس میں بالخصوص ایک ہی نیت شامل ہو، اور کوئی نیت نہ ہو کہ میری تمام عبادتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، اتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، کیا اس جانور کے گوشت کو ہم رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ کیا اس کے خون کو پیش کیا جاتا ہے؟ نہیں، تمہارا گوشت جو تم کھا جاتے ہو یہ خون ہوتا ہے، یہ نالیوں میں بہ جاتا ہے، رب تک اگر کوئی شے پہنچتی ہے تو وہ خالص تمہاری نیت ہوتی ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانوروں کو ذبح کیا ہے، اس کی بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ کو قربانی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی جائے گی، اور ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ دعا کے لیے کہ عبدال بھائی رسویا بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کلیہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ایک اور اعلان سماعت